ایک اسٹوڈنٹ جو صرف ایک چھوٹا سا آئیڈیا لے کر آگے بڑھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی شاپ کو دنیا بھر میں مشہور برانڈ بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ شمون سلطان کی کہانی ہے، ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی جو صرف ایک ویژن کے ساتھ نکلا اور کھاڑی جیسا مہنگا برانڈ کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا یہ سفر آسان تھا؟ بالکل نہیں۔ چلے جانتے ہیں ایک طالب علم سے ایک سکسیسفل انٹرپرینور تک کا یہ سفر کس طرح طے ہوا۔ شمون سلطان 1975 میں پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سکسیسفل بزنس مین تھے۔ شمون کا بچپن ایک بزنس انوائرمنٹ میں گزرا، لیکن ان کا اپنا انٹرسٹ ہمیشہ کریٹیویٹی اور ڈیزائن کی طرف تھا۔ انہوں نے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ ٹیسٹ دیا لیکن فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ فیل ہو گئے۔ سیکنڈ ٹیسٹ میں وہ پاس ہوئے اور ایڈمیشن ہوا، اور ان کی کریٹیویٹی اور بزنس سینس نے انہیں ایک نئے راستہ دکھائے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران شمون سلطان انڈیا گئے، جہاں انہوں نے ٹریڈیشنل ہینڈ ووف کپڑے کو دیکھا۔ وہاں کی کھادی مارکیٹ نے انہیں بہت انسپائر کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں بھی اسی طرح ایک برانڈ ہو سکتا ہے جو ٹریڈیشنل کرافٹمین شپ کو ماڈرن سٹائل کے ساتھ انٹروڈیوس کرے۔ شمون سلطان کا انٹرسٹ ہمیشہ ہینڈ ووف فیبرک کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے انویسٹمنٹ کے طور پر پیسے لیے اور ان سے کہا کہ اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہ اپنی فیملی بزنس کو جوائن کر لے گا۔ کپڑا بنانے کے لیے شمون سلطان نے ایک چھوٹی سی جگہ پر کام شروع کیا، جس کے لیے صرف 4 کھادی کی مشینیں خریدی گئی۔ یہ شروعات بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کا ویژن بہت بڑا تھا۔ ہینڈ میڈ کپڑا بنانے کے لیے اسکلڈ کاریگر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ شمون کو سب سے بڑا چیلنج ایک اچھا کاریگر تلاش کرنا تھا۔ ایک کاریگر تو اصل میں کسائی تھا، اسے بہت مشکل سے منایا گیا کہ وہ اس کام کو کرے۔ اس طرح صرف 4 ورکر کے ساتھ کام شروع کیا گیا۔ جب کپڑا تیار ہو گیا تو اگلا سب سے بڑا چیلنج تھا اس کو مارکیٹ میں بیچنا۔ شمون سلطان کا پلان تھا کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر اپنا ہینڈ میڈ کپڑے کو انٹروڈیوس کرے۔ سب سے پہلے شمون سلطان کپڑے کے گٹھوں کو کار میں رکھ کر کراچی کی مارکیٹ میں گیا، یہ سوچ کر کہ یہاں نئے اور ٹریڈیشنل کپڑوں کی ڈیمانڈ ہوگی۔ لیکن جو ہوا اس کی انہیں بھی امید نہیں تھی۔ دکاندار نے کپڑے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ چلنے والا نہیں۔ کسی نے کہا کہ ہینڈ میڈ فیبرک کا زمانہ گیا، اب مشین میڈ کا ٹائم ہے۔ کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، تو شمون نے سوچا کہ کراچی میں نہیں تو شاید ملتان اور لاہور میں یہ کپڑا بک جائے۔ شمون نے ہار نہیں مانی، وہ اپنے کپڑوں کے بنڈل کو اٹھا کر ٹرین میں بیٹھا اور لاہور کی طرف نکل گیا۔ لاہور جو فیشن اور کپڑے کا مرکز مانا جاتا ہے، انہوں نے بہت سے ریٹیلرز اور سیلر سے بات کی۔ ہر جگہ یہی جواب ملتا، ہم مشین میڈ کپڑا لے رہے ہیں، ہینڈ میڈ نہیں چلے گا۔ لوگ ہینڈ میڈ فیبرک کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ مشین میڈ فیبرک سے مقابلے میں ہینڈ میڈ فیبرک زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا۔ لوگ برانڈڈ کپڑے اور ویسٹرن سٹائل کو پسند کرتے تھے، ٹریڈیشنل کپڑوں کی ٹرینڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ لاہور اور ملتان میں کوئی بھی کپڑا سیل نہیں ہوا۔ اسی طرح کراچی کی ایک شاپ میں شمون سلطان نے اپنا کپڑا دے دیا، یہ سوچا کہ پیسے ملتے رہیں گے، بزنس چل پڑے گا۔ لیکن یہ سوچ سپنا بن گئی۔ ہر روز ایک ہی جواب ملتا، بھائی اگلے ہفتے آنا، پیمنٹ کلیئر نہیں ہوئی، تھوڑا ویٹ کریں، ابھی مال بک نہیں رہا، مارکیٹ سلو ہے، تھوڑا صبر کریں۔ شمون سلطان مہینوں تک اپنی پیمنٹ کا انتظار کرتے رہے، مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ ایک طرف کپڑا بک نہیں رہا تھا، دوسری طرف جو بک گیا تھا اس کی پیمنٹ کلیئر نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وقت تھا کہ بڑا فیصلہ کرنے کا۔ شمون سلطان نے سوچا کہ اگر دکاندار پیسے نہیں دے رہا تو میں اپنی دکان خود کھول کر کپڑا بیچوں گا، اور یہیں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ شمون سلطان نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے، اپنا برانڈ لانچ کریں گے، اپنی شاپ کھولیں گے اور اپنے کپڑے خود بیچیں گے۔ اس دور میں کپڑے کی دکان سمپل ہوتی تھی، بس ریک میں کپڑے لگے ہوتے تھے، خاص پریزنٹیشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن شمون سلطان نے کچھ نیا سوچ لیا تھا، اگر شاپ بنانی ہے تو ایسی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، جو صرف ایک دکان نہ لگے بلکہ ایک برانڈ کی پہچان بنے۔ یہ آئیڈیا اس وقت بالکل نیا تھا، کوئی بھی کپڑے کی شاپ کو لگژری سٹائل میں نہیں بناتا تھا۔ سب نے کہا یہ صرف پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے، لوگ کپڑے دیکھنے آتے ہیں یا دکان کو دیکھنے، سمپل کام کرو ورنہ سب کچھ ڈوب جائے گا۔ لیکن شمون نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت انویسٹمنٹ ختم ہونے والی تھی، ایسے مشکل سے مینج ہو رہے تھے، جو تھوڑے بچے تھے وہ بھی اسی ڈریم شاپ پر لگ گئے۔ 1998 میں کھاڑی نے اپنا پہلا سٹور اوپن کیا، جس میں صرف جینٹس کے کپڑے تھے، تو لوگ حیران رہ گئے۔ لگژری انٹیریئر، ماڈرن ڈیزائن اور ایک پریمیم برانڈ کی فیل تھی۔ یہ پاکستان کی پہلے کپڑوں کی شاپ تھی جو ایک لگژری برانڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ کھاڑی کی پہلی شاپ جیسے ہی کھلی، لوگوں نے اتنی تیزی سے کپڑا خریدنا شروع کر دیا کہ صرف 20 دنوں میں ہی سارا سٹاک ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کامیابی ایک نیا مسئلہ بھی لے کر آئی۔ کپڑا بنانے والا سیٹ اپ چھوٹا تھا، نئے سٹاک کے بنا شاپ بند ہونے والی تھی۔
शमून के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दिन में शॉप संभाले और रात को कपड़े बनाए। ये एक ऐसा वक्त था जब वो दिन भर दुकान चलाता और रात भर वेविंग मशीन पर कपड़ा बुनता। ये रूटीन महीनों तक चली। ये डेडिकेशन ही थी कि खादी को एक शॉप, एक एम्पायर बनाने वाली थी। लेकिन शमून सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्वालिटी, इनोवेशन पर फोकस रखा और धीरे धीरे खादी को एक्सपेंड करना शुरू किया। पहले पाकिस्तान के मेजर सिटी में आउटलेट खोले। 2002 तक वुमेन्स रेडी टू वेयर कपड़े का इजाफा किया। उस वक्त पाकिस्तान में एक नया और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था। शमून सुल्तान ने 2022 में डोरमन मॉल कराची में अपना एक्सपीरियंस हब खोला। ये स्टोर एक नए कॉन्सेप्ट पर मुबीन था। ये ब्रांड सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि होम डेकोर और दूसरी एक्सेसरीज तक भी अपने सफर बढ़ाया। खादी ने मल्टीपल अवार्ड जीते और पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का एक लीडिंग नाम बन गया है। शमून सुल्तान की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक अच्छी सोच और मेहनत हो तो छोटी सी शुरुआत भी एक इंटरनेशनल ब्रांड बना सकती है। खादी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पाकिस्तान हेरिटेज की पहचान बन चुका है। ये कहानी उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस की वजह से हिचकिचा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और बताएं कि आप खादी के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।